تر نہیں ہے، آپ نے اس لیے اپنا علم بلند فرمایا۔ جس وقت وہاں پر اس رے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے بڑوں سے پوچھا تو وہ بھی یہ کہتے ہیں یہ تو 500 سال پہلے کا یہ شعر لکھا ہوا ہے۔ اس ریب نے پوچھا یہ سر کن کے ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ امیر المؤمنین کے خلاف عالم بغاوت بلند کرنے والے لوگ ہیں، ان کے سر ہیں۔ اس نے پوچھا یہ سر کس کا ہے؟ یہ سر جو ہے یہ حسین کا ہے۔ کون حسین؟ ان کے والد کا کیا نام ہے؟ علی ان کا نام ہے۔ اس نے کہا وہی علی جو داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ ہاں وہی علی۔ اس نے کہا عقل کے دشمن ہو، پھر یوں کیوں نہیں کہتے ہمارے پیارے نبی کے نواسے کا سر ہے؟ یہ کیوں کہتے باغی کا سر ہے؟ بغاوت کی ہے، بغاوت کی ہے، بغاوت کون سی ہے؟ اس نے کہا پلیز آج کی رات یہ سر مجھے دے، میں اپنے گرجا میں اس کو رکھوں گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ لے لیں۔ اس نے امام مقام رضی اللہ تعالیٰ کے سر مبارک کو جو خون کے ساتھ لڑتھڑ پتھرا ہوا تھا، اندر جا کر گلاب کی اوڑا کے ساتھ اس کو دھویا، عطر لگایا، صندل کے لکڑی کے ٹیبل پر اس کو عطر وغیرہ لگا کے، خوشبو لگا کے، اس کے بعد بہترین قسم کے خوبصورت غلاب میں اس کو لپیٹ کے تو اس نے اس کے اوپر رکھا، اور رات پوری سر کے پاس کھڑا ہو کر سر مبارک کی زیارت کرتا رہا۔ سحری کے ٹائم ایک نورانی لاٹ سر مبارک میں سے نکلی اور آسمان کی طرف داخل ہو گئی، اور انوار ملائکہ سے زمین منور ہو گئی۔ اس نے سر مبارک کی یہ کرامت دیکھی۔ جس وقت سر مبارک کی یہ کرامت دیکھی تو اس نے سویرے ان یزیدیوں کو بلا کر کہا کہ تم تو یہ کہتے ہو یہ باغی کا اثر ہے، میں نے رات کو اس سر مبارک سے یہ کرامت دیکھی ہے۔ تو اس نے کہا تھا میں غیر مسلم، میں غیر مسلم تھا، لہذا گواہ ہو جاؤ۔ میں پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ پڑھ اٹھا لا الہ الا اللہ پھر یہ قافلہ چلتا رہا، چلتا گیا۔ جس وقت کوفہ میں داخل ہوا، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ میں اپنے مکان کے دوسری منزل پر موجود تھا۔ میں نے دیکھا امام حسین کا سر مبارک نیزے پر لٹکا ہوا ہے، تو میں اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب مبارک حرکت میں ہے اور تلاوت قرآن پاک جاری ہے، اور آپ کی زبان پر اس وقت جو ایت کریمہ جاری تھی وہ سورۃ کہف کی ایت کریمہ جاری تھی۔ تو آپ تلاوت فرما رہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم قالوا من آیاتنا عجبا۔ یہ الفاظ اور یہ آیت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر تر سے جدا ہے، نیزے پہ لٹکا ہوا ہے اور تلاوت قرآن پاک جاری ہے۔ اس کا معنی یہ ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف کا قصہ
بہت زیادہ عجیب و غریب ہے. ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا. ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم سمجھتے ہو کہ صحابہ کہف کا قصہ ہماری عجیب و غریب آیات میں سے ہے؟ یعنی کیا مطلب کہ صحابہ کہف کا قصہ اللہ تعالیٰ کی عجیب آیات بینات میں سے عجیب و غریب واقع ہے. تو جب یہ آیت کریمہ انہوں نے سنی تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں امام حسین کے سر کو مخاطب ہو کر میں نے کہا، میں نے امام حسین کے سر مبارک کو مخاطب ہو کر کہا حضور اصحاب کہف کا قصہ اتنا عجیب و غریب نہیں جتنا آپ کی شہادت کا واقعہ زیادہ عجیب و غریب ہے. اللہ اکبر. قاری ہو تو ایسا ہو. گھروں میں قرآن پاک پڑھنا آسان ہے، سکول و کالج میں قرآن پاک پڑھنا آسان ہے، یونیورسٹیوں میں قرآن پاک پڑھنا آسان ہے، اسمبلی ہال میں قرآن پاک پڑھنا آسان ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ قرآن پاک پڑھنا آسان ہے، بیت الحرام میں قرآن پاک پڑھنا آسان ہے، مسجد نبوی میں قرآن پاک پڑھنا آسان ہے، بیت المقدس میں قرآن پاک پڑھنا آسان ہے، گھر کی چار دیواری میں قرآن پاک پڑھنا آسان ہے، پہاڑ کی چوٹی میں قرآن پاک پڑھنا آسان ہے، سمندر کی تہ میں قرآن پاک پڑھنا آسان ہے، آسمان کی فضا میں قرآن پاک پڑھنا آسان ہے. لیکن سر تن سے کٹا ہوا ہو تو سر نیرے پہ لٹکا ہو تو قرآن پاک پڑھنا امام حسین کا ہی کام ہے. آپ وہ قاری ہے، آپ وہ انوکھے قاری ہے. ایسا کوئی قاری دنیا کے اندر لاؤ، ایسا کوئی قاری قرآن پاک میں، ایسا کوئی قاری دنیا کے اندر نہیں مل سکتا. آپ ایسے انوکھے قاری ہیں. جس وقت آپ کا سر مبارک ابن زیاد کے پاس پہنچا تو آپ کے سر مبارک سے ابھی تک خون کے قطرے ٹپک رہے تھے. جس وقت ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، ابن زیاد نے آپ کا سر مبارک ایسے اپنی ران کے اوپر رکھا. اس نے ایک کباب پہنی ہوئی تھی، ایک جبہ پہنا ہوا تھا، کو کرتا پہنا ہوا تھا، کو پجامہ پہنا ہوا تھا. وہ خون کا قطرہ اس کے جبے کو چیرتا ہوا، اس کے سلوار میں سے نکلتا ہوا، اس کی ران میں سے نکلتا ہوا، اس کی ران میں سے سوراخ کر کے اس کی ران میں سے نکلتا ہوا زمین میں داخل ہو گیا. اور اس کا نشان تا دیر تک موجود رہا. اور اس کو جو خون مبارک امام حسین کے سر مبارک سے نکلا ہوا خون اس کی ران میں سے نکلا، اس کا سوراخ تا زندگی موجود رہا. اور اسی بیماری میں وہ مرا. ابن زیاد اسی بیماری میں مرا. 3 دن تک اس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ایسے اپنے جو تھا دارالعمارت اس کے چوکھٹ کے اوپر لٹکائے رکھا. نعوذ باللہ من ذالک. اور اس کے بعد سب سے بڑی بھی حرمتی یہ کی کہ خواتین اہل بیت کو پورے شہر کے اندر پھرایا گیا اور اس طرح ان کی بھی حرمتی کی گئی. اس کے بعد یہ قافلہ آگے چلا. جب آگے چلا پھر سفر جاری ہے. ایک مقام پر پہنچے تو پھر وہاں پر پھر ایک سفر کے اندر ایک گرجا آ گیا. اس گرجا کے پادری سے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر ٹھہرنا چاہتے ہیں، اس سر مبارک کو آپ لے لیں تو سویرے ہم لے لیں گے، جاتے ہوئے لے لیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ سر کس کا سر ہے؟ وہی واقعہ پچھلے والا پیش آیا. وہ سن کر حیران پریشان رہ گیا. اس نے کہا کہ ہم غیر مسلم ہیں،
بھی ہم اپنے نبیوں کی خاک راہ کا بھی احترام کرتے ہیں. تم اپنے نبی کے نواسے کا تم نے اتنی بھی حرمتی کی ہے. اس موقع پر یہ سودا طے ہوا. اس کے دل کے اندر یہ بات اتر گئی, احترام آ گیا اس کے دل کے اندر. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں یہ سر مبارک اپنے پاس رکھوں گا, پوری رات سویرے واپس دوں گا. تو اس وقت بے شک تم نے اگر مجھ سے کچھ لین دین کرنا ہے تو کر لو. انہوں نے کہا جی 1200 یا 12,000 درہم ہم